مدبرا سميعا بصيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم قال الله تعالى إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نوجوانوں یہ صدائیں آ رہی ہیں آبشاروں سے، نوجوانوں یہ صدائیں آ رہی ہیں آبشاروں سے، چٹانیں چور ہو جائیں جو ہو عزم سفر پیدا. قابل قدر ایمان کے غیور نوجوانوں، پاسبانوں، بزرگوں اور ساتھیوں، سب سے پہلے ہم اس مالک دو جہاں کا، اس رب ذو المنن کا شکر کرتے ہیں کہ جس رب الہ نے، جس خالق نے، جس مالک نے، جس رزاق نے ہمیں توفیق بخشی، یہ قوت عنایت کی کہ اس کے پاکیزہ اور مقدس گھر کے اندر ہم تشریف لائے اور ایک اہم فریضہ نماز جمعہ کے لیے ہمیں قبول اور منظور فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی حمد و ثنا بیان کی جائے اور جتنی بھی اس کی تعریف اور توصیف بیان کی جائے اتنی ہی کم ہے. میں نے جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی، ان دو آیات کے اندر نوجوانوں کو زندگی کا سرمایہ بتلایا ہے کہ نوجوان زندگی کا سرمایہ ہے. اور سورہ کہف کی جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی، سورہ کہف کے اندر ایک واقعہ ذکر فرمایا. اس آیت جو ہے اس سورت کا ایک شان نزول بیان کیا ہے. آپ بخوبی اس شان نزول سے اور واقعے سے آپ کو معلوم ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ نوجوانوں کی کیا ذمہ داری ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوجوانوں کو کیا مقام اور مرتبہ عنایت کیا ہے. نوجوان مستقبل کو تابناک اور مستقبل کو کامیاب اور کامران کرنا یہ دراصل نوجوانوں کی ذمہ داری ہے. اس سورہ کہف کا شان نزول یہ ہے، قریشیوں نے نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط دونوں کو یہودیوں کے پاس بھیجا. یہودی جو دراصل اسلام کے اور مسلمانوں کے باغی اور دشمن تھے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اور آپ کی نبوت کو مانتے نہیں تھے، اتباع نہیں کرتے تھے، اقرار نہیں کرتے تھے. جو آپ کے ازلی بیری اور دشمن تھے، ہر معاملے کے اندر
وہ آپ کی نافرمانی کرتے تھے. بعد میں اگرچہ یہودیوں میں بہت سارے لوگ مشرف با اسلام ہوئے، لیکن نبوت کے ابتدائی دور کے اندر، ابتدائی زمانے کے اندر، جہاں آپ کی مدد اور نصرت یہودیوں نے کی، وہیں آپ کی مخالفت اور آپ کا انکار بھی کیا. مکہ کے اندر کفار یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرتے اور آپ کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتے. ادھر مدینہ کے اندر جو یہودیوں کے پاس نہ کچھ کسی نہ کسی اعتبار سے توریت کا، انجیل کا ان کے پاس علم تھا، لیکن وہ اس وجہ سے آپ کا انکار کرتے کہ نبوت اور رسالت اس کو تو یہ تو بنی اسرائیل کو یہ چیز دی گئی ہے. جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، رسول تشریف لائے، وہ مبعوث ہوئے اسرائیل کے اندر، بنی اسرائیل میں وہ مبعوث ہوئے. وہ اس وجہ سے بھیجی تھے کہ آپ کے نبی جو تشریف لائے ہیں، آخری نبی، کہ عرب کے اندر جو ہے ان کی بعثت کیسے ہوئی. اور اس کا واقعہ تو پہلے پارے کے اندر پورا مفصل کے ساتھ ذکر کیا. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى. بہرحال نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط جو دونوں مکہ کے رہنے والے تھے، قریشیوں نے ان دونوں کو اپنا نمائندہ بنایا، اپنا قاصد بنایا اور ان دونوں کو مدینہ کے اندر بھیج دیا یہودیوں کے پاس. اور یہودیوں سے ان دونوں کو یہ قریشیوں نے یہ سمجھایا کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کرنا. 3 سوال کرنا، اگر 3 سوالوں کے جواب حتمی طور پر آپ کو مل جائے تو آپ ان کی نبوت کو تسلیم کر لینا، آپ ان کی رسالت کو تسلیم کر لینا، آپ ان پہ ایمان لے آنا. پھر معنی یہ ہوگا کہ آپ سچے نبی ہیں. اور اگر آپ کے سوالوں کے جواب نہیں دیے تو یہ نبی نہیں ہو سکتے، رسول نہیں ہو سکتے. یہ دونوں یہودیوں کے پاس آئے تو سب سے پہلا سوال یہودیوں سے کہا کہ تم جاؤ، یہ 3 سوال تم کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. خود یہ نہیں کہ بلکہ انہوں نے جانے سے انکار کر دیا اور انہوں نے یہودیوں کو آمادہ کیا، یہودیوں کو ان سوالوں کے جواب کا مطالبہ کرنے کے بارے میں برانگیختہ کیا، انہیں ابھارا کہ آپ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرو. وہ خود نہیں گئے. جب یہودیوں کے کچھ افراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ کے پاس سورہ اقرا کی چند آیات کا آپ کے اوپر نزول ہوا تھا، 5 آیات کا. تو ادھر یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال پوچھے. سب سے پہلا سوال کہ آپ ان نوجوانوں کے بارے میں بتلائے جن کا واقعہ پہلے گزر چکا ہے، یعنی جو نوجوان گوہ کے اندر غار کے اندر بند ہو گئے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر نیند مسلط کر دی تھی
آپ ان نوجوانوں کا واقعہ ہمارے سامنے بیان کیجیے۔ اور دوسرا سوال وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، آپ روح کے متعلق سوال کیجیے کہ روح کیا چیز ہے۔ اور تیسرا سوال اللہ کے نبی سے یہ پوچھیے یسألونک عن ذی القرنین، جو ذی القرنین ہے آپ اس کے بارے میں بتائیے کیا ہے، جس نے پوری دنیا کی بادشاہت کی، پوری دنیا کی مغرب سے لے کر شمال تک، شمال سے لے کر جنوب تک پوری دنیا کے اندر جس بادشاہ نے سلطنت کی، حکومت کی، آپ ان کے بارے میں پوچھیے کہ ان کا کیا واقعہ ہوا، ان کا نام کیا ہے، یہ کہاں کے ہیں۔ آپ یہ 3 سوال اگر پوچھیں گے تو آپ کی رسالت کا علم ہو جائے گا، پھر ہم آپ کی رسالت کو تسلیم کر لیں گے اور آپ کی نبوت پر ہم آمنا و صدقنا کہنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یہودی نکلے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ سے یہ 3 سوال پوچھے۔ ایک تو ان نوجوانوں کے بارے میں سوال کیا جو گوہ کے اندر، غار کے اندر بند ہو گئے تھے، ان کے بارے میں سوال کیا۔ دوسرا روح کے بارے میں، اور تیسرا ذوالقرنین کے بارے میں سوال کیا۔ ابھی تک ثابت توریت کے اندر، انجیل کے اندر تو یہودیوں نے اس کے بارے میں پڑھا تھا اور اس کا مطالعہ کر چکے تھے، لیکن ابھی تک ان یہ 3 جو سوالات ہیں ان کے جوابات ابھی تک ان کا نزول نہیں ہوا، نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں کچھ علم تھا۔ اور یہاں سے ایک عقیدہ مذمومہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں ہے، جیسا کہ لوگ آج کل کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی عالم الغیب ہیں۔ ان کے اس باطل نظریے کی اور باطل عقیدے کی قرآن مذمت بیان کر رہا ہے کہ آپ کو علم نہیں تھا، آپ کو علم نہیں تھا، پھر ہم نے آپ کو بتلایا۔ یہ ایک عقیدے کی جو خرابی ہے، قرآن اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ نبی اپنی ذات سے کچھ نہیں کہتا ہے، اپنے نفس سے کچھ نہیں کہتا ہے، جو دل میں آگے کہہ لیا نہیں۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ستاروں کی قسم کھا کر، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، ستاروں کی قسم کھائی، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، جو تمہارے ساتھی ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمہارے ساتھی ہیں، تمہارے دوست ہیں، یہ بیوقوف نہیں ہیں، یہ پاگل نہیں ہیں، یہ دیوانہ نہیں ہیں جیسا کہ آپ کہتے ہیں۔ قرآن نے قسم کھا کر فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، راستے سے بٹتے ہوئے بھی نہیں ہیں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، خواہش نفسانی کے ذریعے کچھ نہیں بولتے، جو بھی آپ بولتے ہیں ان ہوا الا وحی، ایک وحی ہوتی ہے، یوحا، جو آپ کی طرف بھیجی گئی ہے، آپ وہی فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار کر لیا، خاموشی اختیار کر لی، اور آپ نے کہا کہ آپ کو، یعنی یہودیوں سے فرمایا کہ آپ کو ان 3 سوالوں کا جواب کل مل جائے گا، لیکن آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا کہ یہ کام میں کل کروں گا، بلکہ آپ نے مطلق یہ کہا کہ کل میں آپ کو ان 3 سوالوں کا جواب بتلا دوں گا۔ آپ کے اوپر 15 دن وحی موقوف رہی، 15 دن وحی بند رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 غم لاحق ہوں گے، ایک تو یہودیوں نے آپ سے سوال کیے، آپ نے ان سوالوں کا جواب کل کے اوپر موقوف رکھا، ایک تو یہ غم تھا، اور دوسرا غم آپ کو وحی کے منقطع ہونے کا خوف تھا اور غم تھا۔ 2 غم آپ کو
کو لاحق ہوگے۔ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کا امتحان لے رہے تھے۔ آزمائش امتحان یہ نبیوں کے اوپر بھی ہوا ہے، ولیوں کے اوپر بھی، قطب اور ابدال کے اوپر بھی آزمائشیں آئی ہیں۔ امتحان سب کا ہوا ہے۔ جو جتنا محبوب ہوتا ہے اس کا امتحان اتنا ہی سخت ہوتا ہے، جو جتنا پیارا ہوتا ہے، جو جتنا چہیتا ہوتا ہے، اس کے اوپر آزمائشیں ہی اتنی ہی سخت آتی ہیں، امتحان بھی اتنے سخت آتے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 3 سوالوں کا جواب دے دیے، اور 15 دن کے بعد یہ جواب ملے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سوالوں کے جوابات کو یہودیوں کے پاس واضح کتاب کی شکل میں، قرآن کی شکل میں ایک ایک آیات پڑھ کر سنا دی کہ آپ روح کے بارے میں سوال کر رہے تھے، اس کا جواب یہ ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ یہ روح ایک اللہ کا حکم ہے، یہ ایک ہوا کے مانند ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ بتلا دیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، ذی القرنین کے بارے میں بتلا دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نوجوانوں کے بارے میں مفصل بتلا دیا کہ چند نوجوان تھے وہاں اس وقت کا بادشاہ جو بہت بڑا ظالم اور جابر تھا اور بہت بڑا بے غیرت اور ظلم کرنے والا تھا، اس کے دل کے اندر تکبر اور عناد بڑا ہوا تھا۔ وہ لوگوں کو اپنے سامنے جھکنے کے اوپر اکسایا کرتا تھا، اپنے سامنے پیشانی جھکانے کے اوپر لوگوں کو آمادہ کرتا تھا، اور لوگوں کو کہتا تھا کہ تم میرے سامنے نظر و نیاز چڑھاؤ، منتیں مانگو، میرے سامنے جھکو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند نوجوانوں کو یہ ملکہ عطا فرمایا، یہ دانش مندی عطا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند نوجوانوں کو اپنی محبت کے لیے قبول فرما لیا، ان کا انتخاب اپنی معرفت کے لیے کر لیا۔ وہ نوجوان چند 6 یا 7 نوجوان اٹھے اور بادشاہ کی مجلس سے اٹھ کر ایک الگ کنارے پہ جا کھڑے ہوئے، ایک الگ کنارے پہ جا کھڑے ہوئے، اور انہوں نے واضح طور پر واضح لفظوں میں یہ کہہ دیا کہ نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة۔ یہ میرے قوم کے لوگ سب نوجوان بزبان میں حال یہ کہنے لگے، یہ ہماری قوم کے جو افراد ہیں، یہ جو بادشاہ جو ہم پہ مسلط کیا ہے، یہ تو ہمیں چند معبودوں کی عبادت کا حکم دے رہا ہے۔ ہمارا معبود ایک ہے، ہمارا داتا ایک ہے، ہمارا خالق ایک ہے، ہمیں نفع دینے والا نقصان دینے والا ہمیں ایک ہے۔ اس ایک اللہ کو چھوڑ کر کے ہم بہت سارے معبودوں کے در پہ اپنے ماتھے کو نہیں جھکاتے ہیں، ہم ان کے سامنے اپنی پیشانی کو نہیں جھکاتے ہیں۔ وہ چند نوجوان نکل گئے، اور پھر اللہ کی مدد اور نصرت ان کے ساتھ کیسے ہوئی اور وہ کیسے کہاں رہے، یہ بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے۔ بہرحال آپ سنتے چلے آ رہے ہیں۔ میرا موضوع جو تھا کہ آج کے نوجوان زندگی کا سرمایہ ہے، نوجوان مستقبل کا سرمایہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کے بارے میں کیا فضائل بتلائے ہیں، اس حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتا ہے، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن ایک نوجوانوں کی ٹولی، ایک گروہ اٹھایا جائے گا، اور ان کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ ان سے کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، ان سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، ان کی کوئی گرفت نہیں ہوگی، اور بچپن کی زندگی تو بے شعوری کے اندر گزر جاتی ہے، اور بڑھاپے کی زندگی اس کے اندر قوت انسان کی ختم ہو جاتی ہے۔ نوجوان کی زندگی یہ اعتدال والی زندگی، درمیان والی زندگی ہے، متوسط زندگی ہے۔
کیونکہ انسان جب بچپن میں ہوتا ہے اس کو کچھ شعور نہیں ہوتا ہے، عقل و دانش نہیں ہوتی ہے، اپنے نفع اور نقصان کو پہچان نہیں سکتا ہے، اور جب جوان ہوتا ہے اس کو مکمل دانش، عقل مندی اور مکمل اس کو قوت اور مکمل گویائی اور مکمل اس کو تمام چیزوں کے اوپر ملکہ حاصل ہو جاتا ہے۔ قرآن نے اس لیے فرمایا وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، اگر تمہارے پاس یتیموں کا مال رکھا ہوا ہو تو یتیموں کے مال تمہارے پاس ہے تو ان کو دینا کب ہے؟ حَتَّى إِذَا بَلَغَ النِّكَاحَ، جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، جب وہ بالغ ہو جائیں، دانش مندی کی عمر کو پہنچ جائیں، تو اس وقت ان کو مال واپس کر دو۔ پتہ چلا کہ دانش مندی مکمل طور پہ ملتی ہے جوانی کے اندر۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ فَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، مکمل دانش مندی جو ہے یہ انسان کو جوانی کے اندر ملتی ہے۔ بڑھاپے کے اندر انسان کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، انسان عبادت کرنا چاہتا ہے لیکن عبادت نہیں کر سکتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہتا ہے لیکن قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتا ہے، ذکر و اذکار کرنا چاہتا ہے لیکن مکمل طور پہ ذکر و اذکار نہیں کر سکتا ہے، جھکنا چاہتا ہے اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکانا چاہتا ہے لیکن مکمل طور پر اپنی پیشانی کو نہیں جھکا سکتا ہے کیونکہ اس کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں۔ لیکن جوانی کی زندگی یہ اعتدال والی زندگی ہے، درمیانی زندگی ہے جو ہمیں سبق دیتی ہے، نوجوانوں کو یہ سبق دیتی ہے کہ اعتدال پہ رہو، اعتدال پہ رہو، جو کام بھی کرنا ہے معتدل انداز میں کرو، متوسط انداز میں کرو۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 آدمی اللہ کے سائے میں ان کو جگہ عنایت کی جائے گی، جن میں سے ایک وہ خوش قسمت نوجوان ہے، ایک خوش قسمت نوجوان ہے جو اللہ کی عبادت کے اندر جس نے جوانی کو گزارا ہے۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، الامام العادل وشاب نشأ فی عبادت ربی، ایسا نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت کے اندر گزری ہو، جس نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا، اللہ کی اطاعت میں اس نے زندگی گزاری، اللہ کے سامنے پیشانی اپنی جو ہے جھکاتا رہا، اللہ کے سامنے اللہ کے حکموں کی تعمیل کرتا رہا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہوتا رہا، ایسا نوجوان یوم لا ظل الا ظلہ، کل قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے سائے کے، یعنی عرش الہی کے سائے کے۔ عرش الہی کے نیچے اس نوجوان کو جگہ دی جائے گی جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگایا ہو، کیونکہ جوانی کے اندر طاقت ہوتی ہے، انسان اپنی طاقت کے بل بوتے اپنی خواہشات نفسانیہ کے پیچھے لگ جاتا ہے، زنا جو ہے، شراب نوشی، دغا بازی، دھوکہ بازی، کینہ کپٹ، یہ ساری جتنی خرابیاں ہیں، جتنی بیماریاں ہیں، ہلاک کن جو ہے بیماریاں ہیں، یہ انسان کو جو ہے جوانی کے اندر پیش آتی ہیں۔ انسان جب طاقت ملتی ہے تو انسان زنا کے اوپر جو ہے آمادہ ہوتا ہے، شراب نوشی کرتا ہے، طرح طرح کے گناہوں کے اندر جو ہے ملوث ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا ایسا نوجوان اللہ کے عرش کے نیچے اس کو جگہ دی جائے گی جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دوسرے موقع پہ فرمایا 5 چیزوں کا سوال، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، اغتنم خمسا قبل خمس، شابک قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو۔ جب جوانی ختم ہو جائے گی، بڑھاپا آ جائے گا، کمزوری آ جائے گی، سارے اعضاء نڈھال ہو جائیں گے، نحیف ہو جائیں گے، کمزوری چھا جائے گی، پھر انسان جھکنا چاہے گا تو نہیں جھک سکے گا، تلاوت کرنا چاہے گا تو بینائی ختم ہوگی، اور اللہ کے گھر میں جانا چاہے گا تو پاؤں ڈگمگائیں گے، اللہ کے راستے میں کچھ دینا چاہے گا تو ہاتھ ڈگمگائیں گے۔ دل بھی کمزور ہو چکا، ہاتھ بھی کمزور ہو چکے، پاؤں بھی کمزور ہو چکے،
دل و دماغ بھی کمزور ہو چکا. ایسی کمزوری کی حالت میں انسان نہ تو دنیاوی مشاغل کو مکمل طور پہ ان کو انجام دہی کر سکتا ہے، نہ آخرت کے امور کو، عبادات کو پائے تکمیل تک پہنچا سکتا ہے. لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ہے شباب کا قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو، جوانی کی قدر کر لو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 5 چیزوں کا سوال ہوگا. لا تزول قدم ابن آدم، ابن آدم کا جو ہے آدم کے بیٹوں کا قدم اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکے گا جب تک کہ وہ 5 چیزوں کا 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے. ان میں سے ایک سوال یہ ہوگا کہ تو نے جوانی کہاں گزاری، تیری جوانی کس ڈگر پہ گزری، کن خواہشات کے پیچھے گزری، تو نے اپنی جوانی کو نیکیوں کے پیچھے لگایا یا خرافات کے پیچھے لگایا یا بدعات کے پیچھے لگایا. اسی لیے نوجوان مستقبل کا سرمایہ ہیں، نوجوان مستقبل کی زینت ہیں، نوجوان فیوچر کو تابناک کرنے والے نوجوان ہیں. نوجوان صحیح ہے تو معاشرہ صحیح ہے، نوجوان خراب ہے تو پورا معاشرہ خراب ہے، نوجوان خراب ہے پورا ملک خراب ہے، پورا گھر خراب ہے اگر نوجوان خراب ہے. اگر نوجوان صحیح رہا، اللہ کی عبادت کرتا رہا، معاشرہ صحیح رہے گا، گھر صحیح رہے گا، وطن صحیح رہے گا، ملک صحیح رہے گا. جب ملک صحیح ہو جائے گا، اپنا قصبہ صحیح ہو جائے گا، اپنا معاشرہ اور خاندان سنور جائے گا، تو پھر ساری بہاریں ہی بہاریں، نیکیاں ہی نیکیاں. کیونکہ نوجوان اسی لیے فرمایا علامہ اقبال نے نوجوانوں یہ صدائیں آ رہی ہیں آبشاروں سے، چٹانیں چور ہو جائیں جو ہو عزم سفر پیدا. نوجوان اپنے اندر استقلال پیدا کریں، اپنے اندر بلندی پیدا کریں، اپنے اندر عروج پیدا کریں، اپنے عقیدوں کے اندر پختگی پیدا کریں، اپنے عزائم کو پختہ کریں اور اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کی طرح نوجوان مضبوط ہو جائیں. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کی بلندیوں کی طرح ان کے خیالات ہونے چاہیے. بہرحال اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة فهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. قال الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. قال الله تعالى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه ورجل طلبته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان
وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة وحمزة وأسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي يبغضهم، وخير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين بالإمام العادل ذي القوة القاهرة والسلطة الظاهرة على الكفرة الباغية، واغفر اللهم لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. سبيل الصومال.